बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं काशिफ खग्गा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो एक लड़की का टॉपिक है जिसका नाम दुआ ज़हरा है। दुआ ज़हरा एक कराची की रहने वाली लड़की है और वो गुम हो गई। तो उसके वालिदैन ने बहुत ढूंढा लड़की को, लेकिन लड़की कहीं से भी ना मिली। उन्होंने पुलिस में रपट दर्ज कराई, सोशल मीडिया पर पिक्चर्स दी, रमज़ान ट्रांसमिशन में गए, वहाँ पर उसका ज़िक्र किया, तस्वीरें पोस्ट की, लोगों को बताया कि हमारी बेटी 14 साल की है और वो नहीं मिल रही। खैर काफ़ी अरसा, तकरीबन 1 मंथ बाद लड़की का पता चला तो वो लड़की लाहौर में पाई गई। तो पुलिस ने लाहौर से लेकर कराची आ गए। लड़की को वालिदैन के हवाले नहीं किया, अपने कस्टडी में रखा। तो लड़की के जब वालिदैन को पता लगा कि लड़की हमारी लाहौर से मिली है, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया कि हमारी लड़की को अगवा किया गया है। जब अदालत में लड़की पेश हुई, सारा वाक़या सुनाया गया। लड़का भी साथ था। लड़का लाहौर का रहने वाला था जिसका नाम ज़हीर है। तो लड़की से जब पूछा गया कि आप अगवा हुई हैं, तो लड़की ने जवाब दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। मेरी उम्र 18 साल है और मैं ज़ुबैर के साथ मैंने शादी की है, निकाह किया और ये निकाह नामा पेश किया और मुझे किसी का दबाव नहीं है, मुझे कोई थ्रेट नहीं है, लिहाजा मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ और मैं अपने वालिदैन के साथ नहीं जाऊँगी। तो हाई कोर्ट ने उस वक्त उसके हक़ में केस सुना दिया कि लड़की ठीक कह रही है, अगवा नहीं हुई। तो उन्होंने उसको लड़के के साथ जाने का उस लड़के के साथ जाने दिया, वालिदैन के पास नहीं भेजा। लड़की चली गई लाहौर और उसके वालिदैन जो थे दुआ ज़हरा के, उन्होंने केस उठाया और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया कि हमारी लड़की की उम्र 14 साल है और लोग उसको, जिसने अगवा किया है वो उसको दबाव, उसकी जान को ख़तरा है और वो मजबूर हो के वो बयान दे रही है। इस तरह की बातें की। लेकिन इसी दौरान एक यूट्यूबर लड़की है जिसका नाम ज़ुनैरा महम है, उसने दोनों को बुलाया, इंटरव्यू लिया, उससे सवाल किया कि आपके साथ ये मामला कैसे पेश आया, आप कैसे मिले, ये क्या सारा कुछ पूछा। तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर से आई हूँ, मुझे किसी का दबाव नहीं है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। हम पबजी खेलते थे, मैं भी पबजी खेलती थी और ये ज़ुबैर भी पबजी खेलता था। हमारी दोस्ती पबजी पर हो गई। तो बात आगे बढ़ती बढ़ती हमारी शादी तक पहुंच गई। मैंने अपने वालिदैन से शादी का ज़िक्र किया, लेकिन मेरे वालिदैन ने शादी करने से इनकार किया। तो मैंने ये कदम मजबूर होकर उठाया है और मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मैंने निकाह किया है और मेरी उम्र 18 साल है और मैं अपने शौहर ज़ुबैर के साथ ही रहना चाहती हूँ। मैंने अपने वालिदैन के पास नहीं जाना। दुआ ने कहा कि मैं अपने वालिदैन से इल्तिजा करती हूँ कि अपना केस वापस ले लें। मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ और उसकी फ़ैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अपनी फ़ैमिली के साथ रहती हूँ। लिहाजा मुझ पर कोई दबाव ना डाला जाए, मुझे कोई धमकी ना दी जाए। मैंने वापस नहीं जाना, मैंने ज़ुबैर के साथ ही रहना है। खैर उसके वालिदैन अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने अपनी बच्ची को बाज़याब करवाना है, उनके लिहाज से वो अगवा हुई है। काफ़ी सारी NGOs और लोग वालिदैन की हेल्प भी कर रहे हैं और लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाए। खैर केस अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उसका भी फ़ैसला नहीं हुआ। लेकिन असल मसला ये है कि ऐसा वाक़या क्यों पेश आया और ये वाक़यात हमारे माशरे में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? मेरे ख़्याल में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो ये वजह है कि वालिदैन की अपने बच्चों पर निगरानी नहीं होती। वो क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मोबाइल पे क्या होता है, कंप्यूटर पे क्या होता है, इंटरनेट पे क्या होता है, बच्चों का आना जाना, स्कूल में
اور اپنے فرینڈ کے ساتھ کسی چیز پر ماں باپ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے موبائل کا پاس ورڈ کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس موبائل کو فرداً ٹائم سے دن میں 2-3 مرتبہ چیک کرنا چاہیے، اور ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس وقت جاتا ہے، کس وقت آتا ہے، ایک ایک چیز پہ نظر ہونی چاہیے۔ بچے کو بھی ڈر ہو اپنے والدین کا کہ ہمارے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے، وہ ایسا قدم اٹھائے ہی نہ۔ اصل میں آج کل والدین جو ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہیں، پیسہ دولت، نوکری، جاب، بزنس اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے۔ تو پھر جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بچے بالکل اپنے آپ کو آزاد فیل کرتے ہیں۔ جب وہ آزاد ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، جب وہ منمانی کرتے ہیں تو پھر ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے والدین سے کہ اپنے بچوں پر نگرانی رکھیں، ان کی ہر ایکٹیویٹی پر نگرانی ہو، ان کے ہر کام میں دیکھ بھال ہو۔ اگر باپ بزی ہے تو ماں چیک کرے، ماں بزی ہے تو باپ چیک کرے، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی کی بہنوں پر نظر ہو، مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹیز پورے خاندان پہ، پورے گھر والوں پہ عائد ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری ریاست کی بھی ہے۔ اب جیسے لڑکی نے بتایا کہ ہمارا ملاپ پب جی سے ہوا، اب یہ اتنی لعنتی گیم ہے یہ پب جی، جب سے آئی ہے اس نے بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دی ہیں۔ سارا دن بچے پب جی پہ ہوتے ہیں، نہ ان کو پتہ ناشتے کا، نہ ان کو پتہ دوپہر کے کھانے کا، نہ ان کو پتہ رات ہو رہی ہے نہ دن ہو رہی ہے، بس جس وقت دیکھو پب جی، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں۔ لیکن ماں باپ دیکھتے رہتے ہیں، ان کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بچے کیوں سارا دن پب جی کھیل رہے ہیں؟ پب جی سے ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ لڑکے بچے مفلوج ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر، کئیوں نے خودکشی کر لی ہے، کئیوں کے وہ پیرالائز ہو چکے ہیں۔ یہ اتنی خطرناک گیم ہے، پتہ نہیں یہ کیسی گیم ہے، اس کا کوئی اینڈ ہے نہیں ہے، میں نے تو نہ کھیلی ہے نہ مجھے پتہ ہے، بس یہ سن رہا ہوں کہ پب جی ایک بہت خطرناک گیم ہے، اور اس کا اثر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے بچے اس کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ تو ایک تو ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی گیمیں بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ ڈیلیٹ ہو، ہمارے ملک پہ پابندی ہو، اور ایسی کوئی گیم نہ ہو جس سے بچے کا مستقبل، بچے کی پڑھائی پر اثر انداز ہو۔ تیسری سب سے جو اہم وجہ ہے وہ دین سے دوری ہے۔ جب ہم دین سے دور ہوں گے، بچوں کو نہ اسلام سکھائیں گے، نہ دین کی طرف لے جائیں گے، نہ ان کو بتائیں گے، تو پھر یہ واقعات تو ہوں گے، کیونکہ اسلام اور دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہ رکھیں، ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں، ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو، یا ان کو اپنے معاشرے میں ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے، یا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، ہمارے نبی ناراض ہوں، ایسا کوئی کام نہ ہو۔ اس چیز کا بچوں کو ڈر ہونا چاہیے، اور وہ ڈر کیسے ہوگا؟ جب والدین اپنے بچوں کو بچپن سے اسلام اور دین کی تعلیم دیں گے، ایک ایک چیز بتائیں گے۔ پھر اصل چیز جب ہم اللہ سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، تو جتنے بھی بیڈ ایکٹیویٹیز، مصروفیات، اور جو یہ آج کل چل رہا ہے ذہنی ٹینشنیں، یہ سب اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہیں۔ جب اللہ سے دور ہوں گے تو پھر اللہ ایسا ذلیل کرے گا ہمیں دنیا میں کہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ہم ادھر کے رہیں گے۔ اور سب والدین سے درخواست ہے کہ خود بھی دین کے ساتھ ٹچ رہیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دینی تعلیم لازمی ہو، دنیاوی تعلیم مجبوری کے تحت ہو، دنیا میں رہنا اس لیے دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو پھر ہمارے آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا ہے،
ہر 5 وقت نماز، ذکر، قرآن اور اس پہ عمل، اور والدین کی فرما برداری جب تک نہیں ہوگی تو پھر ایسے ویسے کام ہوتے رہیں گے۔ اور جب بچوں کی شادی کا وقت آتا ہے تو والدین جو ہے نا اپنی مرضی شامل کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو نہیں پوچھتے۔ ان کو چاہیے کہ جب شادی کا ٹائم آئے، بچوں کی ایج ہو شادی والی، تو ان کو اپنے مشورے میں لازمی رکھا کریں۔ اگر لڑکی کی شادی ہے تو اس سے پوچھا جائے، ہاں بھئی بیٹا یہ لڑکا ہے، یہ کام کرتا ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند ہے تو ہم ہاں کرتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے۔ اگر لڑکی کوئی موضوع جواب دے، کوئی ریزن دے، تو پھر آپ اس کی مرضی کریں۔ اگر اس کے پاس کوئی ایسی ویسی ریزن نہ ہو اور وہ بلا وجہ کہہ رہی ہو، تو پھر آپ تھوڑا سا اس کو سمجھا بجھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ زبردستی نہیں کر سکتے، نہ لڑکے کے ساتھ نہ لڑکی کے ساتھ۔ یہ ہمیں اسلام میں بھی یہ چیز ہمیں بتائی گئی ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے اس کی رضامندی، لڑکے سے پوچھا جائے اس کی رضامندی، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ اس چیز پہ ان پر زبردستی بالکل نہ کی جائے۔ تو اگر ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گے۔ تو میری دعا ہے سب بچوں کے ساتھ، اور میری التجا ہے سب والدین کے ساتھ کہ وہ ان چیزوں پر عمل کریں اور ایسے واقعات سے ہم بچیں، اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو ضروری اقتدامات ہیں بچوں کے لیے، وہ ہم کریں۔ باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب بہتری ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیں، اگلے ویلاگ کے لیے اب ہم اگلا نیا ٹاپک، نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔